السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ایستھیٹک سینس۔ اسے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج ہم جانیں گے کچھ کام کی باتیں۔ افضل کلام 4 ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ جنت کے میوے اور درخت ہیں، انسان کے گناہوں کو مٹانے والے ہیں اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھولنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک بار سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ان تمام چیزوں سے محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لاٹھی ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے انسان کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر صبح کو 100 بار سبحان اللہ کہے، 100 بار شام کو، تو اس طرح ہوگا جیسے 100 حج کرے، اور جو صبح کو 100 بار الحمدللہ پڑھے اور 100 بار شام کو، تو اس طرح ہوگا جیسے اس نے 100 مجاہدین کو گھوڑوں پر سوار کرایا یا 100 غزوات میں حصہ لیا۔ اور جو صبح و شام 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو اسی طرح ہوگا جو اولاد اسماعیل سے 100 غلام آزاد کرے، اور جو صبح و شام 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے تو قیامت کے دن کوئی بھی اس سے زیادہ نیکیاں نہیں لا سکے گا سوائے اس آدمی کے جو انہی کلمات کو زیادہ پڑھ کر آئے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ نصف میزان ہے، الحمدللہ سے بھر دیتی ہے، اور لا الہ الا اللہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، وہ سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ افضل کلام یہی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے فرشتوں کے لیے چنا، چنانچہ فرشتے یہی کلام پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جائے گا، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے، اور شیطان سے دن بھر محفوظ رہے گا یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ قیامت کے دن اس سے بہتر کوئی عمل نہ لا سکے گا سوائے اس کے جو اس کو زیادہ پڑھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھچر ایک کھاٹی پر چڑھ رہا تھا، تو میں دل میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ رہا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، وہ خزانہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ زیادہ پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کا خزانہ ہے۔
جو کوئی پڑھا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے مصیبتوں کے 70 دروازے بند کر دیے جائیں گے، جن میں سے ادنا فقر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے جس میں ادنا غم ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اس جنت کا دروازہ قرار دیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد بغیر بات کیے 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار، تو اس رات کو اگر وہ مر جائے تو دوزخ سے آزاد ہے، اور اگر صبح کی نماز کے بعد پڑھے تو دن کو مر جائے تو دوزخ کے عذاب سے محفوظ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ میرے خیال میں اس سے بڑی خوشخبری اہل ایمان کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ احادیث مبارکہ میں بھی ذکر الہی کی بہت اہمیت و فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ چند ایک ارشادات ملاحظہ فرمائیں اور اپنے پیارے محبوب رب کا ذکر شروع کریں۔ بس غفلت کا دور بہت ہو گیا، آج سے ہی آپ کے اندر ایک تبدیلی آ جائے، وہ یہ کہ آپ غافلین کے زمرے سے نکل کر ذاکرین میں شامل ہو جائیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں بندے کے گمان کے مطابق نزدیک ہوتا ہوں، جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آئے تو میں 4 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میرے پاس آئے تو میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرے اور جو نہ کرے، ان کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد حلفاً نقل فرماتے تھے کہ کوئی قوم جب اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتی ہے تو فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اس پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس والے فرشتوں میں کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی کوئی پالش ہوتی ہے اور دلوں کی پالش ذکر اللہ ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، کوئی شے اللہ کے عذاب سے ذکر اللہ سے زیادہ نجات نہیں دیتی۔ تو ذکر الہی بہت مفید ہے، ہمارے دلوں میں بھی سکون رہتا ہے اور ایمان بھی تازہ رہتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور لائک، سبسکرائب اینڈ اسٹے ٹیون۔